بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے سلامت رکھے، کبھی کوئی غم کا لمحہ آپ کے پاس نہ آئے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے کہ انسان، ہر زندہ چیز کو موت تو آنی ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے اللہ اعمال اچھے ہوں، تاکہ ہمارے موت کے وقت جو نشانیاں ہوتی ہیں نا نیک انسان کی، تو وہ علامات کیسی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کیا کیا فیلنگ نشانیاں پتہ چلنے لگتی ہیں ہمیں جب موت آتی ہے یا موت کا وقت قریب آتا ہے۔ تو اچھے خاتمے کی علامات کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، یہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، اور مورخین بتاتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالح کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ پسینہ اس کو آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے، یعنی بہنے لگ جائے پیشانی سے پسینہ، تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے کہ آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں، تو یہ رحمت الہی کی نشانی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس مردے پر جس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یا اس کی آنکھیں پانی سے ڈبڈبا جائیں، اس کے نتنے پھول جائیں، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس پر۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بہن بھائیوں کہ یہ بات خود بھی پڑھ کر دوسروں کو سنائیں اور شیئر کریں، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے ان باتوں کا۔ جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلا ہو وہ آنسو اللہ کا محبوب ترین آنسو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو دوزخ کی آگ پر بھاری ہوتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا ذکر بہت کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں موت کے وقت کہ سمجھ جاؤ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ کیا آپ کی موت کا وقت جلد ہے، آنے والا ہے؟ وہ علامتیں یہ ہیں کہ خواب میں ایک تو خود کو مرا ہوا دیکھنا، موت کا اچانک سے یاد آ جانا، اور موت کی تمنا کرنا بار بار۔ ٹھیک ہے، جس کے دل میں یعنی خواہش پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے نا، کہ موت کی خواہش کرنے لگتا ہے انسان، یا خواب میں نظر آ جاتا ہے، یا اچانک اسے موت یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ یوں سمجھیں کہ اس کی وقت قریب ہے موت کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ جب تو میری موت کا پروانہ لے کر آئے گا، حضرت یعقوب نے فرشتے سے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے، جب تو میری روح نکالنے کے لیے آئے تو پہلے میرے پاس قاصد بھیجنا، تاکہ میں تیاری کر لوں، تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے دامن صاف ہوتے ہیں، پھر بھی اتنا خوف خدا کہ آپ چاہتے تھے کہ موت کی پہلے سے تیاری کر لوں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جب اچانک موت آتی ہے تو توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت نہیں ملتا جو اچانک موت آتی ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو آپ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے میرے پاس قاصد بھیجنا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کے ارد گرد جو موت ہوتی تھی، آپ کے ارد گرد جتنی موتیں ہوئیں وہ میرا قاصد ہی تو تھا۔ پھر جب آپ کی داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو وہ میرا قاصد ہی تو تھا۔
جب آپ کی بینائی کمزور ہونے لگی تو وہ میرا قاصد ہی تو تھا. جب آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جاتی تھی وہ میرا قاصد ہی تو تھا. جب یادداشت کھونے لگے تو سمجھ جائیں کہ موت کا پیغام آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، اپنے رحمت کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو. کہ مرنا تو ایک دن سب نے ہی ہے نا، لیکن اللہ کرے کہ ہماری موت کے وقت جو علامات ہیں وہ اچھی ہوں، اچھی نشانیاں ہوں جو بتائی گئی ہیں. اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر ہو اور بے حساب بخشش ہو جائے. فرمایا گیا کہ اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کرو، اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کرو. مگر کیسے؟ قرآن پاک پڑھنے سے اور کثرت سے موت کو یاد کرو. قرآن پاک کی تلاوت کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے کہ ہم سب قرآن پاک کی ڈیلی چاہے تھوڑی سی تلاوت صحیح، ایک صفحہ ہی کر لیا کریں، لیکن شوق سے، محبت سے قرآن پاک کی زیارت کریں. اور جو اس کی لائن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس صفحے کو 2-4 لائنیں ہی پڑھ لیں، ترجمے سے سمجھ کے پڑھ لیں، تو وہ تو اور بھی سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ اللہ فرماتا کیا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہونا کہ اللہ قرآن پاک میں کہتا کیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اللہ اس کی ہدایت دے ہمیں، اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. جب موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ کوئی غلط کام یا گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا. اور 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں وہ دھلتے جائیں گناہ ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو. آج کا ٹاپک پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ. نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے.